السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک زبردست کہانی لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی سن کر بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ میری امی کی طبیعت خراب تھی اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ میرا کزن ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے گھر پر اکیلا پا کر اس نے میرے ساتھ۔ میرا نام انایا ہے، میری عمر 19 سال ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 3 افراد پر مشتمل ہے، میرے امی ابو اور میں۔ میرے ابو کا نام عمران ہے اور امی کا نام امرین ہے۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم ہیں۔ میرا ایک کزن جو کہ ابو کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کا نام ثاقب ہے۔ ثاقب ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے۔ اس نے کریانہ شاپ بنائی ہوئی تھی اور کریانہ شاپ پر ہی کام کرتا تھا۔ یہ کریانہ شاپ ہماری تھی اور ثاقب کو ابو نے تنخواہ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن حساب کتاب اچھے سے کر لیتا تھا۔ ثاقب بھائی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور نوجوان تھا۔ محلے کی بہت سی لڑکیاں ثاقب بھائی پر مرتی تھیں اور کئی لڑکیوں نے ثاقب بھائی کو خط بھی بھیجے کہ ہمارے ساتھ دوستی بڑھاؤ، لیکن میرا کزن ان کاموں سے دور ہی رہتا تھا اور وہ اپنے کام پر ہی فوکس رکھتا تھا۔ میری امی گھریلو خاتون تھی اور گھر کے کام کاج ہی کرتی رہتی تھی۔ ابو نے ہم سب کو موبائل لے کر دیا ہوا تھا اور ہمارے گھر کا ماحول کافی کھلا سا تھا۔ ہمیں کہیں بھی آنے جانے کی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور یونیورسٹی سے واپس اکیڈمی میں پڑھنے جاتی تھی اور اکیڈمی سے اپنی دکان پر چلی جاتی اور کچھ دیر ثاقب کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھتی رہتی اور اس سے گپ شپ لگاتی رہتی۔ شام کو میں اور ثاقب کہیں باہر واک پر جاتے اور واک سے واپس آ کر اپنے اپنے کمرے میں سو جاتے تھے۔ ثاقب تقریباً 4 سال سے ابو کے ساتھ تھے۔ میں اور ثاقب کافی ہنسی مذاق میں باتیں کرتے تھے کیونکہ میں ثاقب سے کافی دوستانہ تعلق رکھتی تھی اور ثاقب کو کہتی تھی کہ میرا اچھے سے خیال کیا کرو اور حقوق پورے کیا کرو۔ ثاقب بھی وہی فرض ادا کرتے تھے اور مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن میری امی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم امی کو ہاسپٹل لے گئے۔ ثاقب اور ابو دونوں ہی امی کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے اور میں گھر میں اکیلی ہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر جب ہم نے امی کو ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ امی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمیں ان کی ہڈی کا آپریشن کرنا ہوگا۔ ابو نے ڈاکٹر کو آپریشن کرنے کو کہا۔ امی کا آپریشن ہونا تھا۔ آپریشن کا نام سنتے ہی میں تو رونے لگی تھی اور ثاقب بھی پریشان ہو گئے تھے، لیکن ابو نے ہمیں سمجھایا تھا کہ یہ کوئی بڑی سرجری نہیں ہے اور اس میں اتنا خطرہ بھی نہیں ہے، بس تم آپریشن کرواؤ۔ ہم ایک سرکاری ہاسپٹل میں گئے تھے جو ہم سے کافی دور تھا۔ ہمارا گھر وہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کے سفر پر تھا، اس لیے انہیں ہاسپٹل میں ہی رکنا تھا۔ ثاقب نے گھر میں مجھ کو فون کر دیا تھا کہ امی کا آپریشن ہے اور ہم 2-3 دن امی کو ہاسپٹل ہی رکھیں گے، تم پریشان نہ ہونا۔ میرے پاس ہماری کام والی رہنے لگی تھی کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ثاقب بھائی بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ ڈاکٹر امی کو آپریشن کے لیے لے گئے تھے اور رات 11 بجے کا ٹائم تھا۔ ثاقب گھر آ گئے تھے۔ وہ تھک چکا تھا اور بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ مجھے بھی نیند آنے لگی تھی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ میں نے جب ہلکی سی آنکھ کھولی تو ثاقب میرے ساتھ بہت ہی غلط حرکت کر رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی غصہ آیا تھا اور ثاقب کا ہاتھ میں نے ہٹا دیا تھا۔ ثاقب نیند میں سونے کا ناٹک کرنے لگا تھا، جیسے وہ مجھے یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیند میں ہے اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ لیکن ثاقب کے اس طرح ہاتھ لگانے سے میرے اندر کے جذبات مچلنے لگے تھے اور مجھے عجیب سا فیل ہونے لگا تھا۔ امی کا آپریشن کروا کے واپس گھر لے آئے تھے، اس لیے ہم دونوں وہاں پر مصروف ہو گئے تھے۔ پوری رات میں اور ثاقب امی کے اوپر رہے۔ امی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ اگلے دن ہم گھر گئے اور امی کے کپڑے وغیرہ اور کھانا وغیرہ لے کر آ گئے تھے۔ رات کو پھر ہمیں ٹھہرنے کے لیے الگ کمرہ دیا گیا تھا اور امی کے لیے نرس وغیرہ رکھی ہوئی تھی جو امی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اگلے دن پھر ہم دونوں، میں اور ثاقب ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے۔
वहाँ पर एक ही बेड था और बेड पर हम दोनों ही लेटे हुए थे, इसलिए साकिब कल वाला काम फिर से मेरे साथ करने लगा था। अब मैंने साकिब को नहीं रोका था क्योंकि मेरा भी दिल था कि साकिब मेरे साथ ये काम करे। मैंने साकिब का हाथ पकड़ा और इनको थोड़ा आगे कर दिया था। इस तरह साकिब बिल्कुल मेरी इस जगह पर टच कर रहा था। साकिब को जब अपना काम होता हुआ दिखाई दिया तो उसने मेरे साथ करना शुरू कर दिया था। मैं भी इनका साथ देने लगी थी और हमने एक दूसरे को काफ़ी सुकून दिया था। इसके बाद हम अम्मी को घर ले